चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ راولپنڈی سے ایک سوال ہے کہ مسجد میں کسی قسم کا کوئی اعلان کرنا یا مسجد میں سونا کیا یہ درست ہے؟ مسجد کو بطور مسافر خانہ استعمال کرنا درست نہیں ہے اور یہ اس کے احترام کے منافی ہے۔ عام طور پر علماء نے مسجد میں کھانے یا سونے کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس لیے مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عام حالات میں مسجد کا غلط استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ مسجد کے اپنے آداب ہیں کہ اس کی عزت اور احترام ہونا چاہیے اور بلا وجہ اس کو بطور مسافر خانے کے استعمال کرنا، کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی قسم کی کوئی دینی ضرورت ہو تو دینی ضرورت کے تحت مسجد میں سونا بھی درست ہے اور اس میں کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ مثلاً اعتکاف ہے اور اعتکاف کے دوران ظاہر ہے کہ رات کو مسجد ہی میں سونا پڑتا ہے اور وہاں کھانا بھی ایک ضرورت ہے، تو مسجد کے اندر کھانا کھانا بھی جائز ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ تو جہاں اگر دینی ضرورت ہو یا دینی اجتماع ہو تو ایسے موقع پر مسجد میں سونا بھی جائز ہے اور کھانا پینا بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے دور میں بعض وفود بطور مہمان کے آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کو ٹھہراتے تھے۔ یہ بھی ایک دینی ضرورت تھی اور دینی ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایسا کرنا درست ہے۔ اور عام حالات میں اگر کچھ دیر مسجد کے اندر لیٹنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، عبادت کریں، اور اگر تھوڑا بہت آرام کی ضرورت پڑتی ہے تو لیٹ سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی سخت ممانعت بھی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ مسجد کے اندر چندہ کرنا اور چندے کا اعلان کرنا یا کسی قسم کا کوئی اعلان کرنا جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گم شدہ چیز کے اعلان کی ممانعت فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی گم شدہ چیز اسے واپس مل جائے تو ایسی صورت میں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ واپس نہ لوٹائے، یعنی ایک طرح کی بد دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے لیے اس طرح کی بد دعا ہو تو اس چیز کا دوبارہ ملنا یا اگر مل بھی جاتی ہے تو کس طریقے سے اس کے لیے درست ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ مسجد کے اندر وعظ و نصیحت کرنا، قرآن مجید کا درس دینا، دینی تعلیم اور اس کے ساتھ دینی جو مہمات ہوتی ہیں ان کا اعلان کرنا یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی سے جہادی مہمات کا باقاعدہ اعلان بھی ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے ہی رضاکار تیار ہوتے تھے۔ جہاں ضرورت پیش آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہر طریقہ ہمارے لیے سنت ہے اور بہترین نمونہ بھی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے کہ آپ نے کیا ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی تو اس صورت میں وہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی مفلوق الحال ہے اور ضرورت تھی کہ اس کی مدد کی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا کہ لوگ اس کی مدد کریں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اٹھ کر نوافل ادا کر لو۔ اب یہ بھی ایک
بڑا ہی حکیمانہ طریقہ ہے کہ تاکہ لوگ دیکھ سکیں اس کی حالت زار جو ہے، اس کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کی مدد کر لیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد کے اندر اس طرح کسی مفلوق الحال کو دیکھتا ہے، کسی تنگ دست آدمی کو دیکھتا ہے، تو خود بخود اس میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ تو مساجد کے بہت بڑے فوائد بھی ہیں، مقاصد بھی ہیں، اور ایک طرح کا یہ کمیونٹی سینٹر ہے اور سماجی مرکز ہے جہاں سے معاشرے کو ہر طرح کی برکات اور فیوز ملتے ہیں، ہر طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہماری مساجد جو ہیں وہ جو ان کا ہمگیر قسم کا جو کردار تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مساجد وہ کردار ادا کرتی تھی کہ وہ اسلامی معاشرے کا ایسا مرکز تھے کہ جہاں پر لوگ اس کی طرف ہر معاملے کے اندر رجوع کرتے تھے، جہاں دینی رہنمائی کے لیے رجوع کرتے تھے، وہیں سے جہادی مہمات کے لیے لوگ نکلتے تھے، اور وہاں لوگوں کی جو معاشرتی اور معاشی ضروریات ہیں وہ بھی مساجد سے پورا ہوتی تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تھے تو خود بخود ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کی کسی طرح سے ممکن ہو سکتا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کی کھانا کھلایا جائے، اگر کسی اور مہمان ہیں تو ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ یہ تمام وہ ضروریات ہیں جو کہ ایک مسجد سے پورا ہوتی ہیں، اور مسجد ان کا مرکز ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مساجد کے اندر بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جو انتہائی مفلوق الحال ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، جن کی ظاہری حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ انتہائی تنگ دست ہیں اور محتاج ہیں۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو کہ مساجد کے اندر فرض نماز پڑھ کر، سنتیں پڑھ کر یا لمبے لمبے وظائف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو توفیق دے، لیکن اس بات کی طرف خیال نہیں رکھتے کہ مساجد میں جو لوگ آتے ہیں ان میں جو تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، ان لوگوں کی ضرورت پورا کر دی جائے۔ تو اسی طریقے سے مساجد میں مستقل نمازی جب آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپس میں پیار اور محبت کا ایک ماحول جو ہے وہ ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی اگر مساجد اپنا یہ حقیقی کردار ادا کریں اور معاشرے کے اندر یہی کردار ان کا زندہ ہو جائے تو آپس میں اخوت اور محبت پیدا ہوگی، اور نمازیں بامقصد ہو جائیں گی۔ جہاں اللہ سے تعلق قائم کرنے کا یہ ذریعہ بنتی ہیں، وہاں مخلوق کی ضروریات پورا کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان مراکز کو اس صورتحال میں ہمیں بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم